کہ ہمارا کام کسی کو منوانا تو ہے نہیں ہے، ہمارا کام تو بیان کرنا ہے، کسی کو اویئرنیس دینا ہے، کسی کو بتانا ہے، گائیڈ کرنا ہے. آگے اس کی اپنی مرضی ہے کہ وہ حلال کو اپناتا ہے یا حرام کو اپناتا ہے. اگر تو وہ دوست مان جاتا ہے پھر تو بہت اچھی بات ہے، آپ دوستی قائم رکھیں. لیکن اگر وہ دوست نہیں مانتا تو پھر آپ اس فرینڈشپ کو کوئٹ کریں. اس سے دوستی رکھنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس سے دوستی ہو سکتا ہے آپ کو اس کی طرف لے جائے، آپ کو اس کے رستے پر چلنے پر مجبور کر دے. As it said, male and female can't talk to each other, then our school system is based on what? اکثر ہمیں جو کانسیپٹ دیا جاتا ہے کہ نامحرم ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے، میل اینڈ فیمیل اپوزٹ جینڈرز ایک دوسرے سے بات ہی نہیں کر سکتے، یہ غلط ہے. میل اینڈ فیمیل دونوں اس پلانٹ پہ ہیں، دونوں کٹھے اس پلانٹ پر ہیں، تو وہ ایک دوسرے سے بات تو کریں گے ضرورت کے تحت. جیسے آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں، جیسے آپ اسکول میں ہیں یا کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں آپ کو ضرورت کے تحت میل سے یا فیمیل سے بات کرنا پڑتی ہے تو آپ کر سکتے ہیں. ایون صحابہ صحابیات بزنس کرتے تھے، بزنس پارٹنرز تھے، وہ ایک دوسرے سے بات کیا کرتے تھے. جب آپ اسلام کی صحیح تاریخ کھول کر دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو ملتا ہے کہ صحابہ صحابیات جو ہے وہ ایک دوسرے سے انٹریکشن رکھتے تھے، لیکن حلال وے میں، یہ نہیں کہ وہ فضول باتیں جو کہ حرام ریلیشن میں آ جاتی ہیں وہ کرنا. باقی جو آپ نے بات کی اسکول سسٹم کی، ویسے اچھی بات تو یہی ہے کہ سیپریٹ جو ہے وہ انسٹیٹیوشنس ہوں میل اینڈ فیمیلز کے. لیکن اگر مجبوراً آپ کو ایجوکیشن میں پڑھنا پڑتا ہے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ تعلیم کو چھوڑ ہی دیں کہ آپ کو میل سے یا آپ کو فیمیل سے جو ہے وہ بات کرنا پڑے گی. ہاں، اسکول سسٹم میں بھی جو ایک گروپنگ کا سسٹم بنایا گیا ہے، جو اسائنمنٹس پریزنٹیشنز کے نام پر گروپس بنا دیے جاتے ہیں لڑکا لڑکی کے، اور پھر وہ آپس میں بیٹھ کر ڈسکس کرتے ہیں اور پھر ڈسکشنز کہیں اور ہی نکل جاتی ہیں، تو وہ غلط ہے. ایک نامحرم کا لڑکی لڑکے کا الگ ہونا، بالکل الگ، یعنی دو نامحرم جو ہیں وہ اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، تیسرا کوئی بھی نہیں ہے ان کے ساتھ، تو یہ غلط ہے. کیونکہ دو نامحرم جہاں اکیلے ہوتے ہیں تیسرا ان کے درمیان شیطان ہوتا ہے، تو یہ غلط ہے. باقی پبلک ٹرانسپورٹس دیکھ لیں، اسی طرح اور بھی آپ کو کئی مثالیں ملیں گی جہاں پر میل اینڈ فیمیل جو ہیں وہ کٹھے جاتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، تو یہ بالکل جائز ہے، ضرورت کے تحت آپ بات کر سکتے ہیں. باقی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ تعلیمی اداروں میں ہم ضرورت کے تحت تو بات کریں لیکن فرینک نہ ہو. فیمیل اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ میل ٹیچر سے فرینک ہو جاتی ہیں، اس قدر فرینک ہو جاتی ہیں کہ ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں پوچھنا شروع ہو جاتی ہیں. اور پھر ایسی فیمیل اسٹوڈنٹس بھی آپ کو ملتی ہیں جو کہ ٹیچرز کو اپنا کرش بنا لیتی ہیں. اور پھر یہ معاملے کہاں تک جاتے ہیں، نیوز میں تو آپ کو اکثر دیکھنے کو ملتا ہے کہ میل ٹیچرز جو ہیں وہ پھر کس طرح سے فیمیل اسٹوڈنٹس کا مس یوز کرتے ہیں. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جتنا ہو سکتا ہے اس سے بچیں. اگلا سوال ہے کہ آپ ہی ہم حرام ریلیشن شپ میں رہ سکتے ہیں اگر ہم نان محرم کو ٹچ نہ کریں اور فیس نہ دکھائیں. سوری سسٹر، آپ نہیں رہ سکتے، یہ ریلیشن ہی حرام ہے. آپ خود دیکھیں نا، آپ کیا کہہ رہی ہیں کہ ہم حرام ریلیشن شپ میں رہ سکتے ہیں؟ حرام تعلق میں آپ کیسے رہ سکتے ہیں؟ چاہے آپ اس کے لیے کچھ بھی بنیاد نکال رہے ہو، کہیں نہ کہیں سے آپ گنجائش نکال رہے ہو، لیکن جو ڈیزائرز ہیں نا انسان کی، وہ انسان کو مجبور کر دیتی ہیں. اور شیطان جو ہے اس کا تو کام ہی ہے ہمیں ورگلانا، حرام کو حلال بنا کر دکھانا. تو آپ نے اس سے بچنا ہے، خطوات الشیطان سے آپ نے بچنا ہے. آپ کو ایک خوبصورت مثال دیتی ہوں. اگر میں آپ کو ایک گلاس گندا پانی دوں پینے کے لیے، کیا آپ اسے پیئیں گی؟ آپ کہیں گی نہیں، یہ گندا پانی ہے، میں نہیں پی سکتی. میں کہوں گی چلے ٹھیک ہے، برا نہ منائیں، میں آپ کو آدھا گلاس جو ہے وہ اس میں سے نکال کر آدھا گلاس